السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے والی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غار ثور کا واقعہ، جب انہیں سانپ نے کاٹا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تکلیف برداشت کی اور وہ خاموش رہے۔ جب کفار مکہ کے ظلم بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ کفار مکہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی دوست اور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ غار ثور میں پہنچے اور وہاں پر پناہ لی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں پہنچے تو آپ نے اس کی صفائی کی اور اس میں بہت سارے سوراخ تھے۔ آپ نے ان تمام سوراخوں کو بند کیا، لیکن جب ایک سوراخ رہ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بند کر دیا تاکہ کوئی سانپ یا بچھو یہاں سے اندر نہ جائے۔ بچوں، اس غار میں سارے سوراخ تھے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو کہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سوراخ بند کر دیے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو اچانک اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کاٹ لیا۔ سانپ نے انہیں کافی بار ڈسا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک لفظ منہ سے نہ نکالا کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن تکلیف کے باعث ان کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں پر لگایا، جس سے ان کی تکلیف دور ہو گئی اور انہیں فوراً آرام مل گیا۔ غار ثور میں موجود اتنے سارے سوراخوں کے پیچھے کیا وجہ تھی، دیکھیے میری اگلی ویڈیو میں۔